یعنی وہ مطلب یہ تھا کہ ایک بار حضور مکہ چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ ان کے رواج کے مطابق تو قواعد کا احترام کیا. یہ نہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، مگر جو قواعد تھے ملکی جو اس کے قوانین تھے ان کا احترام کیا آپ نے. تو بات یہ ہے کہ حضور نے بھی یہی کام کیا. یہاں پر دو پہلو ہیں، یاد رکھیں، ایک مذہب کا پہلو ہے، ایک حکومت کا پہلو ہے. اب جب حضور نے تعریف کی ہے یا اطاعت کا اعلان کیا ہے تو حضور کے الفاظ بھی سنیں، بجائے کہ آپ فتوے دیں حضور کے الفاظ سنیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی کیا نیت تھی. کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرے، یہ صرف وہی کر سکتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب کشتی نوح میں، فرماتے ہیں پس سنو اے نادانوں، میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامد نہیں کرتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کوئی دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلواریں چلاتی ہے. قرآن شریف کی روح سے مذہبی جنگ کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جنگ نہیں کرتے. تو آپ نے واضح فرما دیا کہ جہاں پر آپ مذہبی آزادی ہے وہاں آپ کو اطاعت کرنی چاہیے. اگر وہ کریں تو ہم بھی کریں گے. فرمایا ہے کہ قرآن شریف کی روح سے مذہبی جنگ کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جنگ نہیں کرتے بلکہ مذہبی آزادی دے رکھے. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میری طبیعت نے کبھی نہیں چاہا کہ ان متواتر خدمات کا اپنے حکام کے پاس ذکر کروں، کیونکہ میں نے کسی صلہ اور انعام کی خواہش سے نہیں، بلکہ ایک حق بات کو ظاہر کرنا اپنا فرض سمجھا کہ جو قرآن نے کہا کو جو محمد مصطفیٰ نے کہا اس پر میں نے عمل کرنا ہے. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. لیکن ایک بات جی فرمائیے. یہ تو آپ نے اس پہلے پہ روشنی ڈال دی ہے قانون کے احترام کے اعتبار سے، لیکن دوسری طرف جو عیسائیت کا مقابلہ کیا ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مشروط اطاعت یا حمایت نہیں ہے، بلکہ یہاں دین کا جو اس کے متعلق کچھ اگر بیان اس میں ایک بات میں عرض کروں کہ جو تعریف کی نا آپ نے، یہ صرف آپ نے تعریف نہیں کی، اس دور کے جو مشاہیر تھے یا علماء تھے انہوں نے بھی تعریف کی ہے. ان میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے علامہ اقبال نے بڑا نظمیں لکھی ہیں. مولانا ظفر علی خان صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ جھکا فرت عقیدت سے میرا سر ہوا جب تذکرہ کنگ ایمپرر کا. کہتے ہیں کہ جھکا فرت عقیدت سے میرا سر ہوا جب تذکرہ کنگ ایمپرر کا، جلالت کو ہے کیا کیا ناز اس پر کہ شان شہنشاہ ہے وہ بحر و بر کا. تصور کریں کس رنگ لوگوں تعریف کی ہے. علامہ اقبال نے بھی بہت تعریف کی ہے. تو بہرحال بے شمار ایسے میرے پاس ثبوت ہیں، لیکن اگلا آپ بتائیں. میں اصل میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ جب غیر مشروط کا ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بات بتانا یقیناً بہت ضروری ہے کہ آپ نے جب عقائد کی بات آئی ہے، دین کی بات آئی ہے، تو وہاں پر ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. ایک تو بحیثیت شہری تھا آپ کا تو آپ نے اطاعت کی ہے مکمل، لیکن جب عقائد کی بات آتی ہے تو کس طرح آپ مقابلہ کرتے ہیں عیسائیت کا؟ دیکھیں آپ کا جو مشن بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کسر صلیب ہے، ہر آدمی جانتا ہے. تو ظاہر ہے کہ کسر صلیب اسی شکل میں ہوگا جب عیسائیوں کے بنیادی عقائد کو ختم کیا جائے گا. تو آپ کا مشن ہی یہ تھا. تو اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ میدان میں آئے ہیں اور آپ نے آ کر للکارا ہے کہ حال میں مبارز کو ہے مقابلہ کرنے والا، اور آ کر آپ نے یہ اعلان کیا کہ کوئی آدمی آ کر میرے سامنے مقابلہ کرے، لیکن کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں آیا. بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ 12 فروری 1835 کو آپ پیدا ہوئے، اور اسی روز لدھیانہ میں عیسائی مشن کا آغاز ہوتا ہے. اور لدھیانہ وہ شہر ہے جہاں سے اسلام کا نیا قافلہ روانہ ہوتا ہے. یہ ایک تقدیر الہی ہے.
ہاں بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں جب انگریز وہاں پر گیا، ظاہر ہے ہر انسان کا اپنے مذہب سے محبت ہوتی ہے، اس کے جو بھی عقائد ہو، اس کی نشر و اشاعت اپنا وہ فرض سمجھتا ہے۔ تو جب 57 کی جنگ آزادی کہہ لیں یا اس غدر جو بھی کہتے ہیں اسے کہہ لیں، اس میں جب عیسائیوں کو بڑا نقصان، انگریز کو بہت نقصان ہوا، بدامنی پیدا ہوئی، تو اس وقت کی اسمبلی میں یہ بحث ہوئی کہ ہم اس وقت تک ہندوستان پر قابو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس ملک کو ہم عیسائی نہ بنا لیں۔ تو یہ ایک انہوں نے اس زمانہ میں ایک پروگرام ترتیب دیا۔ نقطہ نظر ہوگا، اس کو کھول کر بے شک اس کا اظہار نہ کیا انہوں نے۔ اس کے بعد انہیں اپنے مبلغین بھجوائے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بے شمار علماء اور بڑے بڑے جو عالم دین تھے وہ عیسائی ہو گئے۔ ایک مولوی صاحب تھے امرتسر میں، ان کا نام تھا مولوی قدرت اللہ صاحب، وہ مولوی تھے اور وہ عیسائی ہو گئے۔ اور وہاں پر ایک نیک آدمی تھا میاں نبی بخش صاحب، ان کو بہت تکلیف ہوئی، وہ قادیان میں حضور کے پاس آئے، عرض کی کہ حضور وہاں پر ایک مولوی جو ہے وہ عیسائی ہو گیا۔ تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا کہ کہیں آپ کوشش کریں کس طریقے سے کہ وہ آدمی واپس آ جائے، کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا اس کی اور بات تھی، چونکہ اس کے نام کے ساتھ مولوی لگا ہوا ہے، یہ بہتوں کے لیے نقصان کا موجب ہوگا۔ تو اس طرح کی تحریک تھی، بے شمار لوگ جو تھے وہ عیسائی ہو رہے تھے۔ پھر ایک اور مولوی، بہت بڑا مولوی صاحب تھے، وہ عیسائی ہو گئے، ان کا نام یوحنا رکھ دیا گیا، بابو یوحنا۔ ہاں، تو بے شمار ایسے نام ہیں۔ تو یہ تو مسیح علیہ السلام کی آمد کی برکت سے وہ جو سیلاب آیا تھا وہ رکا۔ تو اس جو صورتحال کو حضور کے دل میں جو درد تھا، دکھ تھا، وہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب نور الحق میں، عربی کی جو تصنیف ہے آپ کی، اس میں یہ بتایا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ مناجات ہے، یہ دعا ہے کہ اے میرے مولا دیکھ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ عیسائی میرے نبی کو گالی نکال رہے ہیں، ان سے بدلہ لے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس میں ایک دل تڑپا، اور آپ نے پھر آ کر اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے ہر کوشش کی۔ میں یہاں پہ نصیر حبیب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو غیر مشروط اطاعت کا جو الزام لگایا جاتا ہے، اس میں جو ایک اور چیز وہ لے کے آتے ہیں، مملکہ کی 7 سالہ جو جوبلی جو ملائی گئی تھی، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور آپ کی جماعت نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ تو اس جوبلی کی کچھ حقیقت بتائیں کہ اس میں کیا تھا؟ 1897 میں 1897 میں وہ 60 سال ہو گئے تھے اور جوبلی منائی گئی۔ اس سے پہلے 50 سالہ جوبلی بھی منائی گئی، اور اس میں تمام فرقے اہل حدیث سب سے آگے تھے، اور انجمن حمایت اسلام، اور ایک کونسل بنی تھی، جنرل کونسل، جس نے یہ کہا تھا کہ 20، 21، 22 میں جون 1897 میں یہ جلسے کیے جائیں، اور اس کی یعنی ہدایت پہ کہ مسلمانوں کو اظہار تشکر ادا کرنا چاہیے، اس لحاظ سے انہوں نے جلسے کیے۔ اور اس موقع پہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہے جو لکھا ہے تحفہ کیسریہ، اس میں ان کو تبلیغ کی ہے اور کہا کہ ایک جلسہ مذاہب عالم کیا جائے تاکہ حقانیت واضح ہو جائے۔ اس موقع پہ بھی تبلیغ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا حق جو تھا، یعنی وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا ہم بس کہ ہم ہیں ایک بہار ناز کے مارے ہوئے، جلوہ گل کے سوا گرد مدفن میں نہیں۔ ان کا مقصد ہی اسلام تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کسی بہانے میسج وہ پہنچے، یہی ان کا مقصد۔ تو یہ جو ہوئی ہے، تقریب منائی گئی ہے، یہ دیکھیں یہ سب نے مسلمانوں نے منائی ہے، اور قادیان میں اس بات پہ کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے شکایت کی تھی، یہ خونی مہدی ہے، ایک پولیس کا آدمی ہر وقت رہتا تھا، تاکہ وہ یعنی یہ نظر تھی گورنمنٹ کی حضرت صاحب پہ۔ تو ان چیزوں کے سامنے حضرت صاحب تو ظاہر ہے ان کی جو بات تھی اوپن تھی، تو جب سب مسلمانوں نے کہا کہ یہ کیا جائے